الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. برادران انسانی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، پہلی محرم سے جو سلسلے گفتگو حقیقت اور حسین کے عنوان سے شروع ہوا تھا، وہ آج ایک منزل تک پہنچ کر منقطع ہوا چاہتا ہے۔ حقیقت بہت بلند ہے، حقیقت بہت بلند ہے، حقیقت بہت بلند ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جتنی ہمارے سائنسدانوں نے سمجھ رکھی ہے۔ حقیقت اس سے کہیں بلند ہے جو ہمارے فلسفیوں اور حکیموں نے سمجھ رکھی ہے۔ حقیقت بہت بلند ہے، اور اسی بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو آواز دی گئی ہے۔ جو میں نے پہلی تقریر میں غالباً عرض کیا تھا کہ جو مقام اقرا ہے، جو پکارا گیا ہے، پڑھو، اقرا، حکم، یہ بہت بلندی کی طرف بلایا گیا ہے۔ پڑھنے سے مراد یہاں روشنائی سے لکھے ہوئے حروف کو پہچان لینا نہیں ہے، صرف یہاں پڑھنے سے مراد ہے حقائق کا تصور پیدا کر لینا، سچائیوں کو پہچان لینا۔ روایات میں ہے کہ روز محشر فیصلوں کے بعد جب اہل بہشت کو بہشت میں بھیجا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ۔ میں اس حدیث کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف
دو کلمات کے اس اشتراک حرفی اور اس سے پیدا ہونے والے اشتراک معنوی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اقرأ اور ورقہ، واو تو عطف کے لیے ہے، ان دونوں میں ارتقاء میں اور اقرأ میں بنیادی حروف مشترک ہیں۔ بلندیوں کی طرف وہی اٹھ سکتا ہے جو حقیقتوں اور سچائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ جنت میں کہا جائے گا جنت کے مراتب عدد آیات قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے مراتب ہیں۔ کہا جائے گا قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور بلند ہوتے چلے جاؤ، قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور بلند ہوتے چلے جاؤ۔ وہاں جو لوگ قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لیکن انسان حقیقت بہت بلند ہے اور انسان کو اسی بلندی تک پکارا گیا ہے، اور انسان کو خلق بھی فرمایا گیا ہے بلندیوں کی صلاحیتوں کے ساتھ۔ یہ مقام وحی جو سورہ اخلاص میں ہے یہ بھی عجیب و غریب مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صیغہ امر ہے۔ یہ صیغہ امر صادر کہاں سے ہوا ہے؟ عرفان کی زبان میں یہ قل صیغہ امر صادر ہوا ہے مقام عین الجمع سے، مقام حقیقت الحقائق سے، مقام حقیقت الحقائق سے، مقام عین الجمع سے یہ امر صادر ہوا۔ وارد کس پر ہوا؟ مقام مظہر تفصیل پر۔ قل کہنے والی منزلت کون سی ہے؟ مقام عین الجمع، مقام حقیقت الحقائق۔ وارد کس پر ہوا؟ مقام مظہر تفصیل۔ یہ مقام مظہر تفصیل کون ہے؟ وہ ہے مقام احدیت، یہ ہے مقام احمدیت، یعنی یہ ہے مقام حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول کے بعد کلمہ ہوا، قل هو اللہ احد۔ یہ ہوا ضمیر ہے، یعنی اشارہ ہے اس حقیقت الحقائق کی طرف جہاں نہ کوئی صفت ذہن میں آتی ہے نہ کوئی اسم سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ، هو اللہ۔ اللہ وہ اسم ہے، اللہ وہ اسم ہے جس میں تمام اسماء چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر صرف لفظ اللہ کی تفسیر بیان کی جائے تو تمام اسماء الہیہ سامنے آتے چلے جائیں گے، یعنی اس کی تفسیر کبھی مکمل نہ ہو پائے گی۔ پھر کہا گیا احد، قل هو اللہ احد۔ یہ احد یکتائی کی وہ منزلت ہے جو مفہوم عدد سے ماورا ہے۔ جہاں مفہوم عدد کو راہ نہیں ہے، ہم اس دنیا میں ایک اور دو کی گنتی گنتے رہتے ہیں،
مقام احدیت اس مقام کی طرف اشارہ ہے جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل تکثیر ہے، جسے نہ تقسیم کر سکتے ہیں نہ جسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ احد گزشتہ تقریروں میں کسی دن عرض کر چکا ہوں، اس احد سے مختلف ہے جو آخر سورہ میں ہے۔ کوئی، یہ یکتا۔ پھر دوبارہ کہا گیا اللہ الصمد، وہ اللہ جو جامع جمیع اسماء و صفات ہے، وہی تو وہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس لیے وہ صمد ہے۔ تصمد الیہ الخلائق، جتنے مخلوقات ہیں سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کے نیاز مند ہیں۔ وہ سید مطاع ہے، وہ سید مصمود الیہ ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس کی طرف سب رجوع کریں گے اس کے پاس عطا کے لیے کچھ ہوگا، تب تو رجوع کریں گے۔ اسی لیے وہ پوری بحث یہاں پر دو جملوں میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، جو اہل افراد ہیں وہ غور کرتے رہیں گے کہ صفات الہیہ کے سلسلے میں حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے تعلق سے یہ بحث ہے کہ جو صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی تفسیر کیسے کی جائے۔ وہ عالم ہے یعنی کس طرح سمجھا جائے کہ وہ عالم ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے؟ وہ قادر ہے یعنی کہ عاجز نہیں ہے؟ بہت سے حضرات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ تمام صفتیں راجع ہوتی ہیں سلب کی طرف، سلب کی طرف۔ ہاں یہ مشکل زبان ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، مشکل زبان ہے، مگر اس میں بڑی میراث چھپی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ آپ ضبط کر رہے ہیں، آپ ٹیپ کر رہے ہیں، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ تحریر کر رہے ہیں، اس میں کوئی میراث ہے جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، منتقل کر رہا ہوں۔ جب کہیں کچھ نہیں ملے گا تو یہ میرے الفاظ ریفرنس کے طور پر کام آئیں گے۔ ان الفاظ کو محفوظ رکھیے، ان مباحث کو محفوظ رکھیے، ان مطالب کو محفوظ رکھیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے۔ حی ہے یعنی کیا؟ یعنی میت نہیں ہے۔ یہ کوئی تعریف ہوئی؟ یہ کوئی تعریف ہوئی؟ اسی لیے علماء مکتب اہل بیت نے کہا ہے جتنے صفات سلبیہ ہیں وہ سب راجع ہوتے ہیں ایک سلب امکان کی طرف، اور سلب امکان دراصل راجع ہے وجوب وجود کی طرف۔ وہ واجب الوجود ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ جتنے صفات ہیں احتیاج کے، نیاز مندی کے، یہ ممکن کی خصوصیت ہے، واجب کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہوگا اس میں تمام کمالات پائے جائیں گے، لیکن وہ تمام کمالات اس منزل پر ہوں گے کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی عقلوں کو خالص بنانا ہوگا، اپنے دلوں میں اخلاص کا نور پیدا کرنا ہوگا۔ ٹھہریے، یہاں پر اتنی نظری تھیوریٹیکل مشکل بحث ہو گئی، اب اسے بالکل آسان کر دوں، عملی لحاظ سے آسان کر دوں، عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی۔ یہ بتائیے، جب میں کہہ رہا ہوں حقیقت بہت بلند ہے، انسان کو بہت بلندی سے پکارا گیا ہے، انسان کو بلندی تک پہنچنے کے لیے پکارا گیا ہے، تو کون سی بلندی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ ہمالیہ کی بلندی؟ ہمالیہ کی بلندی انسان کی بلندی ہے؟ کوئی انسان اتنا طویل القامت ہو جائے کہ ماؤنٹ ایورسٹ
کے برابر ہو جائے. یہ انسان کی بلندی ہے. اب اس بلندی کا تصور آج اس شب لے کے جائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ زندگی میں وہ بلندی پیدا ہو جائے اور ہے تو باقی رہے اور مزید بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں. پریکٹیکل مثال دے دوں جو اب سب کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو الفاظ اب تک میں نے استعمال کیے یہ تو ڈکشنریاں دیکھنی پڑیں گی آپ کو، لیکن خواتین سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، حضرات سن رہے ہیں. انسانی بلندی کسے کہتے ہیں؟ بدن کی بلندی اور ہے، قد کی بلندی اور ہے، قدر کی بلندی اور ہے. قد کی بلندی اور ہے، قدر کی بلندی اور ہے. آپ کا جسم اور آپ کے جسم کی بلندی کچھ بھی ہو، جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، بچے جب علم حاصل کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں اور امتحان میں خوب کامیاب ہوتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے علم حاصل کیا اور رزلٹ جو آیا وہ بہت اچھا رزلٹ آیا، بلکہ ٹاپ کیا اپنے سبجیکٹ میں سب پر. اس وقت آپ اپنے قد کو دیکھتے ہیں یا اپنی روحانی بلندی کو دیکھتے ہیں؟ ممکن ہے قد بہت بوٹا سا ہو، چھوٹا سا ہو، مگر یہ بچہ اپنے کو بلند محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ یہی نہیں بلند محسوس کرتا، جس ماں نے اس کی تربیت کی ہے وہ بھی خود کو بلند محسوس کرتی ہے. جس باپ نے اس کی تربیت کی ہے وہ بھی خود کو بلند محسوس کرتا ہے. علم سے کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک. کسی کے ساتھ نیکی کسی عزیز کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے بعد، حسن سلوک کرنے کے بعد، کسی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے بعد آپ اپنے کو کچھ بلند محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی نیکی کرنے کے بعد بلندی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کون سا شعور ہے بلندی کا؟ یہ کون سا پیمانہ ہے بلندی کا؟ یہ کون سا احساس ہے بلندی کا؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ کسی بھوکے کو صرف انسانی جذبے سے کھانا کھلا دینے کے بعد ایک اطمینان، ایک سکون اور ایک بلندی محسوس ہوتی ہے. کسی پیاسے کو صرف انسانی جذبے کے ساتھ پانی پلا دینے کے بعد ایک بلندی محسوس ہوتی ہے. یہ کون سی بلندی ہے؟ یہی بلندیاں جو علم حاصل کرنے کے بعد، نیکیاں انجام دینے کے بعد، اعمال صالحہ بجا لانے کے بعد انسان خود کو بلند محسوس کرتا ہے. یہی بلندی اگر اس کا شعور شعوری طور پر پیدا ہو جائے، شعور بالیدہ ہو جائے، تو انسان انسانیت کی بلندی کا مفہوم سمجھ سکتا ہے. انسانیت کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ انسانیت کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، بلندیوں کے بھی معیار ہیں. ایک جملہ عرض کروں. ایک یہ ہے، دیکھیے، تجرد، جسے میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی موصوف غائب ہو جائے، صفت ہی باقی رہ جائے. صفت نظر آئے، موصوف نظر نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے. انسان صفتیں ہوتی ہیں ایبسٹریکٹ، صفتیں ہوتی ہیں مجرد، موصوف ہے جو مجرد نہیں ہے، سامنے نظر آتا ہے. لیکن تجرد کے بھی مراتب ہیں، ایبسٹریکٹ ہونے کے بھی مراتب ہیں. ایک اصطلاح ذہن میں آ تو رہی ہے، حالانکہ اسے پینٹنگ اور مصوری کی دنیا میں کسی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے، لیکن اس سے میں اپنی بات کسی حد تک پہنچا سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے ایبسلوٹ ایبسٹریکٹ، ایک ہوتا ہے سیمی ایبسٹریکٹ. ایک مجرد ہے، ایک مافوق تجرد ہے، ایک تجرد برزخی ہے.
یہ آخری منزل تجرد کی تو سمجھ میں بہت آسانی سے نہیں آئے گی جب تک کہ علم حضوری نہ ہو، لیکن ابھی تک آپ نے یہ بات سمجھی کہ آپ نے علم حاصل کیا، رزلٹ بہت اچھا آیا، آپ نے اپنے کو بلند سمجھا، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک کیا، آپ نے اپنے کو بلند سمجھا، ایک بلندی کا شعور پیدا ہوا، آپ اپنے کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں بلند۔ اس سے بھی بلندی کی بات وہ ہے، اس سے بھی بلندی کا رتبہ وہ ہے کہ آپ نیکی کریں اور اپنے کو بلند ہوتے ہوئے بھی بلند نہ سمجھیں۔ یہ شعور نہ پیدا ہو جائے، یہ غرور نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، یا ہم نے نیکی کر لی، یا ہم نے حق ادا کر دیا۔ جتنا بھی حق ادا کرتے رہیں، دل و دماغ کی کیفیت، سچی کیفیت یہ ہو، تکلف میں نہیں، تواضع میں نہیں، انکسار میں نہیں، سچی کیفیت یہ ہو کہ حق ادا کرنے کے بعد بھی اپنی بھر تک، حق ادا کرنے کے بعد بھی دل و دماغ کی کیفیت یہ ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اصل بلندی وہ ہے کہ انسان کے ہاں بلندی کا غرور پیدا نہ ہو۔ تو اس بلندی کو درک کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب یہ بلندیاں درک کریں گے، یعنی آپ اپنے نفس میں ڈوبتے چلے جائیں اور نفس میں پائی جانے والی خوبیوں کو درک کرتے چلے جائیں اور ان خوبیوں کی بلندیوں کا احساس پیدا کریں۔ ان بلندیوں کی، آپ کے اندر کرم ہے، آپ کے اندر، ابھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اندر علم ہے، شعور ہے، کرم ہے، اخلاق ہے، بہت سی صفتیں ہیں آپ کے اندر، ہر صفت آپ کے نفس کی بلندی کا حوالہ ہے۔ یہ آپ کے نفس کی بلندی کے جتنے حوالے ہیں، ان حوالوں سے وابستہ ہوتے چلے جائیں، ان حوالوں کو کشف کریں، ڈسکور کریں۔ جب آپ اپنے نفس کی خوبیوں کو ڈسکور کر لیں گے، تب شاید وہ شعور بالیدہ ہو جو نفس رسول اور نفس اللہ کی بلندیوں کا ادراک کر سکے، جو معصومین علیہم الصلاۃ کا درجہ ہے۔ کیا مراتب ہیں، کیا مراتب ہیں، کیا درجات ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تعیین اول ہیں، یہ مظہر اول ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا، سب سے پہلی مخلوق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی مخلوق روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بلند صلوات مل جل کر پڑھ لیجیے۔ سب سے بلند، سب سے اول، خلق اول۔ یہاں 3 حدیثوں کی طرف صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق فرمائی وہ عقل ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، جب میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ہماری عقلیں گرد آلود، خاک آلود ہو جاتی ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کیا ہمارے وجود سے پہلے عقل کا وجود ہے؟ پہلا وجود عقل کا وجود ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز خلق فرمائی وہ کیا ہے؟ عقل۔ لیکن دوسری حدیث میں کہا گیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہی نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق فرمایا وہ میری روح ہے۔ عرفاء کہتے ہیں مقام احمدیت یا مقام محمدیت، حقیقت محمدیہ دراصل مظہر اسم مبارک اللہ ہے۔
یعنی ظاہر ہے لفظ اللہ، اسم ہے لفظ اللہ، مقام حقیقت الحقائق پر، مقام عین الجمع میں، لیکن جب مقام تفصیل میں پہلا تعین ہوتا ہے تو سامنے مصطفیٰ آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ اللہ کی پکار پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، جب نماز ختم ہوتی ہے تو آپ کو حکم دیا گیا ہے سلام کرو، کسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پرانا جملہ ہے کہ گئے تھے دروازہ کھٹکھٹانے، اللہ کا دروازہ کھلا تو سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ، مقام حقیقت محمدیہ بہت بلند ہے۔ یہ مقام حقیقت محمدیہ، یہ مقام حقیقت محمدیہ جب کسی کو اپنا نفس قرار دیں اور صرف مصطفیٰ خود اپنا نفس قرار نہ دیں، بلکہ قرآن مجید کہے کہ یہ نفس مصطفیٰ ہے۔ یہ رسول اللہ نے صرف نہیں فرمایا کہ علی میرے نفس ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرآن مجید نے نفس رسول قرار دیا ہے۔ خود رسول مقام تعین اول، یعنی اسم اللہ کا مظہر عالم ممکنات میں مصطفیٰ ہیں۔ اسم اللہ کا مظہر میں کہہ رہا ہوں، اسم مبارک اللہ کا مظہر عرفاء کا مسلک یہی ہے، عرفاء کا مسلک یہی ہے، اسم اللہ کا مظہر اتم مصطفیٰ کا نور ہے، اور نفس مصطفیٰ نور مبارک مرتضی ہے علیہ السلام۔ ہاں یہ مقامات مشکل ہیں، یہ مقامات مشکل ہیں، اور اسی لیے پابند کیا گیا ہے کہ دیکھو ان مطالب کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرو۔ مگر ہم اس منبر پر آنے کے بعد اس لحاظ سے بیان کر دیتے ہیں کچھ باتیں کہ جو اہل ہیں وہ استفادہ کریں گے، جو اہل نہیں ہیں اگر ان میں کچھ بھی شائبہ خیر ہوگا تو اہل بننے کی کوشش کریں گے، اور اگر اہل بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور شائبہ خیر نہیں ہوگا تو پھر جس کی فطرت میں، طبیعت میں، طینت میں خیر نہ ہو اس کے ساتھ ہم بھی کتنا حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ مقامات ہیں مشکل، پھر دہرا دوں یہ جملے، حقیقت بہت بلند ہے۔ خود انسان کو اس بلندی تک پہنچنے کے لیے دعوت دی گئی، یہ سب دعوت عام ہے، صلاح عام ہے، صلاح عام ہے۔ آپ اپنے اندر بلندیوں کو ڈسکور کریں، ہمالیہ کی چوٹی سے لے کر نہیں، اپنے اندر سے بلندیاں آپ کے نفس میں، آپ کے قلب میں، آپ کے وجود میں، آپ کی کنہ ذات میں پوشیدہ ہیں۔ یہ 10 دن تک آپ نے آنسو بہائے، طبیعت زرخیز ہے، مٹی نم ہے، زرخیز ہے، یہی موقع ہے کہ آپ اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کریں، اور جب تک ان بلندیوں کو کشف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ حسینی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ حسینیت کا پیمانہ بہت بلند ہے۔ اپنے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کرنے کا عمل ہی وہ ہے کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو ایک دشمن زہیر قین بن جاتا ہے،
ایک دشمن سپاہی حر ابن یزید ریاحی بن جاتا ہے۔ یہ برابر جو آپ سن رہے ہیں یہ ہوتا کیا؟ یہ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ اپنے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو کشف کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے۔ ہاں یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے اندر سے حرص کو دور نہ کرے۔ حرص دنیا کا لالچ، حرص، طمع، غیر اللہ کی محبت سے جب تک دل پاک نہیں ہوگا، یہ غیر اللہ کی محبت سے دل کا پاک ہونا، اسی کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت سے دل و دماغ کا پاک ہونا، اور جو اہل اللہ ہے اس سے رشتہ برابر استوار رہنا، اہل اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، جو اللہ والے ہیں ان سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ دو ایک فقرے اور عرض کروں۔ سورہ اخلاص کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ سورہ اخلاص اس کی زبان مبارک پر جاری فرمایا گیا، جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خود سورہ اخلاص معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، معجزہ حق ہے۔ عظیم ترین معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے۔ عام بات ہے، یہ سب کہتے ہیں، سارے ممبروں سے یہ بات دہرائی جاتی ہے۔ اور معجزے کی جب بات آتی ہے تو معجزے کو عموماً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک معجزہ قولی، ایک معجزہ فعلی۔ قرآن معجزہ قولی ہے، یعنی اقوال کا مجموعہ ہے، کلمات کا مجموعہ ہے، آیات کا مجموعہ ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے۔ معجزہ فعلی کیا ہے؟ جو معجزہ کر کے دکھایا رسول نے۔ اس میں بہت سے معجزات ہیں، سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، درخت کا اپنی جگہ سے حضور کے اشارے پر قریب آ جانا، یہ سب فعلی معجزات ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، سب سے بڑا فعلی معجزہ جناب رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سب سے بڑا فعلی معجزہ مشرکین مکہ اور کافران مدینہ کے معاشرے کو تبدیل کرنا تھا، انسانی معاشرے کو بدل دینا، تربیت کر کے کافر کو مومن بنا دینا، حیوان کو انسان بنا دینا، انسان کو صاحب ایمان بنا دینا، سب سے بڑا معجزہ ہے جو 23 برس کی زندگی میں حضور نے انجام دیا۔ کیسے کیسے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، کیسے کیسے حقیقت ناشناسوں کو حق شناس بنا دیا ہے۔ وہ چاہے عمار یاسر کی ذات ہو، وہ چاہے ابو ذر ہوں، وہ چاہے سلمان فارسی ہوں، بڑے بڑے نام ہیں جن کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کریں۔ سب سے بڑا معجزہ فعلی انسانی معاشرے کی تربیت ہے، اور یہی معجزہ فعلی ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نظر اور مجھے دست ادب جوڑ کے عرض کرنے دیجئے کہ یہی 2-3 مثالیں جو مشہور مثالیں ہیں، زہیرقین کس قدر دور دور تھے امام حسین سے، ایک بار ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور زہیر کی شخصیت میں انقلاب آ گیا۔ حر سے چند گفتگویں ہوئیں، حر کی شخصیت میں انقلاب آ گیا۔ یہ تو آقا سے بالمشافہہ حضوری ملاقات اور گفتگو کی مثالیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے
آپ عزاداری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کائنات میں، اس دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو صرف نام حسین اور ذکر حسین اور مصائب حسین سن کر منقلب ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تربیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں عالم انسانیت، عالم بشریت کے لیے ایک ضرورت ہیں۔ پروردگار ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو یہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جو اس میں شرکت کرتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کوئی مسلکی اور فرقہ وارانہ رسمیں نہیں آئیں، یہ مسلکی رسمیں نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور ان مجالس میں، اس تہذیب اعضاء میں جو عناصر ہیں، ہر عنصر اپنی جگہ معنی خیز ہے۔ یہی مجلس جسے آپ مجلس شام غریباں کہتے ہیں، اپنی نوعیت کی منفرد مجلس ہے۔ آج تو آپ کوشش کرتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، روشنیاں کم کر دیتے ہیں، خاک بسر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے اس مجلس سے جو پہلی مجلس شام غریباں کی منعقد ہوئی تھی۔ وہ مجلس جہاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی، جہاں بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی تھی، جہاں تھوڑے سے فاصلے پر، یہاں آپ شبیہیں سجاتے ہیں، علم اور تابوت، وہاں تھوڑے سے فاصلے پر عباس کا کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر خود حسین کا ریزہ ریزہ بدن پڑا ہوا تھا۔ کیا شام غریباں تھی سن 61 ہجری کی۔ آپ عصر عاشور تک مصائب سن رہے تھے۔ آقا ابو عبداللہ الحسین جب شہید ہوئے ہیں تو یہ شہادت بی بی زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے بلندی سے، اور انہوں نے خطاب کر کے عمر ابن سعد کو آواز دی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے غیرت نہیں ہے؟ رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہی بی بی زینب، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، صبح عاشور سے ظہر عاشور تک اور ظہر عاشور سے عصر عاشور تک آقا حسین نے لاشیں اٹھائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب کے لاشیں ایک خیمے میں رکھتے تھے، عزیزوں کے لاشیں ایک خیمے میں رکھتے تھے، اور آقا حسین کی کوشش یہ تھی کہ ان کے رہتے ہوئے کسی کا سر دشمن قلم نہ کرنے پائے۔ اسی لیے تاریخ میں ہے کہ شاید صرف ایک سر قلم ہوا ہے آقا حسین کے رہتے ہوئے، وہب کا سر قلم ہوا، اس کے علاوہ کسی کا سر آقا حسین کے رہتے ہوئے قلم نہیں ہوا۔ ادھر شہید گرا، اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، ادھر آقا حسین پہنچتے تھے یا حضرت عباس پہنچتے تھے اور اس شہید کا لاشا اٹھا کر لے آتے تھے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا امتحان دیا ہے بیویوں نے۔ آقا حسین کا سر قلم ہونے کے بعد جب خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، خیام کو لوٹا گیا، تو صرف آگ لگائی گئی یہ ایک مصیبت نہیں ہے، خیام کو لوٹا گیا یہ ایک مصیبت نہیں ہے، بلکہ جب فسطاط کو جلایا گیا اور وہاں یکجا تمام اصحاب کے لاشیں مل گئے اور دوسری طرف یکجا
تمام عزیزوں کے لاشیں مل گئے تو پھر حکم دیا ہے عمر سعد نے، ان کے سر قلم کیے جائیں، نیزے پہ بلند کیے جائیں۔ گویا یہ وہ منزل تھی کہ لیلا دیکھ رہی تھیں اور اکبر کا سر قلم کیا جا رہا۔ یہ وہ منزل تھی جب بی بی جناب ام فروہ دیکھ رہی تھیں اور جناب قاسم کا سر قلم کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جب جناب زینب دیکھ رہی تھیں اور اون و محمد کا سر قلم کیا جا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، کس میں سکت ہے جو تصور کر سکے؟ اسی لیے کبھی کبھی اس کیفیت کی ترجمانی یوں کی جاتی ہے کہ سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ یہ درد بھری داستان نہ پوری بیان کی جا سکتی ہے اور نہ پوری طرح سے سنی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کس میں طاقت ہے جو پوری کربلا بیان کر سکے؟ میں نے خود یہ روایت اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھی کہ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو ایک خیمے میں آل عقیل کا کنبہ تھا، جناب مسلم ابن عقیل کا کنبہ۔ وہاں ایک بی بی تھی، سہم کے خیمے کے ایک گوشے میں چلی گئی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ سہم کے خیمے کے دوسرے گوشے میں خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب شقی خیمے میں داخل ہوا تو اس نے ادھر ماں کو دیکھا، ادھر بچے کو دیکھا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایسی شمشیر ماری کہ وہ بچہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر تڑپ گیا۔ کربلا کربلا کربلا، مصیبتیں، قیامتیں ناقابل تحمل ہیں، ناقابل بیان ہیں۔ ان بیویوں نے کیا امتحان دیے ہیں، مگر ہمارا سلام ہو بی بی زینب کے مقام صبر و ثبات پر۔ یہ روایت میں نے غالباً پہلی بار اس مرتبہ پڑھی ہے کہ بی بی زینب نے آقا حسین کو بھی پکار کے اس وقت گویا سہارا دیا ہے جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے بی بی زینب کی۔ یہ معصومہ کربلا، یہ معصومہ کربلا، میں بی بی زینب کو معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ یہ معصومہ کربلا جس نے جناب اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کو آواز دے کر سہارا دیا ہے، اور جس وقت جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے اس وقت جناب سید سجاد کو آواز دے کر سہارا دیا ہے، اور خود دشمن راوی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب تمام خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے، تمام بیویاں باہر آ چکی تھیں، تمام بچے باہر آ چکے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ زینب بنت علی، ایک یعنی راوی نے کہ بی بی کیا ارادہ ہے، ایسی کون سی متاع، ایسی کون سی دولت، ایسی کون سی شے خیمے میں ہے کہ آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ بی بی نے پلٹ کے کوئی جواب نہ دیا اور بس اس کے بعد ایک مرتبہ آگے بڑھیں تو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئیں۔ کہتا ہے میں حیرت سے دیکھتا رہا، مگر چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بی بی خیمے سے باہر آ رہی ہیں، شعلوں سے باہر آ رہی ہیں، پیٹھ پر آقا حسین کا بیمار بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین۔ مجھے کہنے دیجئے امامت کی تاریخ پر زینب کا احسان ہے۔
امامت کی تاریخ پر، ہدایت کی تاریخ پر، تاریخ اسلام پر، تاریخ بشر پر زینب کا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب سید سجاد کو باہر لے کر آئیں اور پھر جب شعلے سرد پڑ گئے، رات کی تاریکی بڑھی، تو بی بی نے اور فرائض انجام دیے، بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ یہ تاریخ ہے کربلا کی، یہ تاریخ ہے کربلا کی۔ بہت سے بچے پیاس کی شدت سے زمین کربلا کی گرم ریت ہٹاتے تھے، اور جب تھوڑی ٹھنڈی ریت نیچے سے نکلتی تھی تو اس پر سینہ رکھ کر لیٹ جاتے تھے۔ جب بی بی نے ان بچوں کو اٹھایا ہے تو بعض روات کہتے ہیں کہ بعض بچے انتقال کر چکے تھے، بعض بچے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے تو شہید ہو گئے۔ کیا منظر ہے کربلا کا! یعنی گویا آقا حسین نے تو ایک علی اصغر کو دفن کیا تھا، بی بی زینب نے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا؟ سید سجاد نے کتنے بچوں کو دفن کیا ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ابھی تاریخ میں تحقیق کی بہت ضرورت ہے۔ بس اب مجھ میں زیادہ سکت نہیں ہے، اس لیے 2 فقرے عرض کروں اور اس کے بعد ماتم کا حق ادا کریں گے آپ۔ رات تاریک ہوتی گئی، بی بی جناب زینب بچوں کو، بیویوں کو، اسیروں کو سنبھالتی رہیں۔ ایک مرتبہ خیال آیا بی بی کو کہ آقا حسین نے جاتے جاتے اپنی جس بیٹی کے لیے خاص وصیت کی تھی، بہن زینب میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، وہی بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ غور سے سب کو دیکھا، جب نظر نہیں آئی تو بے اختیار میدان کی طرف آگے بڑھی، پکارنا شروع کیا، بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ۔ روایت میں ہے بی بی کو سکینہ کی آواز تو نہیں آئی، مگر آقا حسین کی آواز آئی، بہن زینب سکینہ کو نہ پکارو، بیٹی میرے پاس ہے اور اسے نیند آ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پروردگار آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ رکھے، غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، غم حسین میں کبھی خشک نہ رہیں آپ کی آنکھیں۔ پروردگار آپ کو، مگر یہ رسماً میں کہتا جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام ذاکرین کہتے ہیں، میں بھی کہنے لگا، کس طرح کہوں کہ جس طرح اہل حرم غریب ہوئے آپ غریب نہ ہو؟ نہیں، یہ جسارت ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، اس طرح دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کس دل سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا پروردگار آپ میں وہ دل سوزی، وہ درد پیدا کر دے کہ آپ اس غربت کا ادراک کر سکیں۔ کیا غربت، کیا علم، کیا جلا وطنی، کیا مصیبتیں، کیا اسیری، کیا آلام، کیا مصائب گزرے ہیں اہل بیت پر، اہل بیت، اہل حرم۔ ہاں، ناقابل برداشت مصائب ہیں، یہ ناقابل برداشت مصائب ہیں۔ زینب نے بہت صبر کیا،
بہت ثبات قدم سے کام لیا، سب کو سہارا دیا، مگر زینب زینب ہیں، زینب خاتون ہیں، زینب زینب ہیں۔ جب زینب سکینہ کو بھی اٹھا کر لے آئیں اور بس ایک طرف سید سجاد تھے جو سجدے میں تھے، پوری شام غریباں مسلمان سن رہے ہیں، سجدہ گزار سن رہے ہیں، اذانیں دینے والے سن رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے سن رہے ہیں، پوری شام غریباں سید سجاد نے ایک سجدہ شکر میں گزاری ہے۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا۔ پوری رات جس کا بابا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا چکا ہے، جس کی مائیں بہنیں اور پھوپھیاں اسیر ہو چکی ہیں، ان کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، وہ امام ہے۔ اس بلندی کو تصور کریں، اس بلندی کا تصور کریں۔ حقیقت بہت بلند ہے، انسان بھی بہت بلند ہے، انسان کو بہت بلندی کی طرف پکارا گیا ہے۔ ذرا اس بلندی کا تصور کریں جس بلندی پر سید سجاد سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ اخلاص زبان پر دہرا رہے ہیں۔ ادھر سید سجاد ہیں، ادھر زینب ہیں۔ اب ہاں ایسا لگتا ہے کہ زینب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر زینب دیکھتی ہیں کہ کوئی سوار ہے جو چلا آ رہا ہے، کوئی سوار ہے جو چلا آ رہا ہے۔ زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا، او سوار، اب کچھ نہیں رہ گیا ہے مال دنیا سے ہمارے پاس، سب کچھ لٹ چکا، سب کچھ لٹ چکا۔ اب بچے، سہمے ہوئے بچے، ڈرے ہوئے بچے، تھکے ہوئے بچے، پیاسے بچے، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، یہ سو گئے ہیں، واپس چلا جا، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، صبح آ جانا اگر کچھ چاہیے ہے۔ سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے، سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بی بی زینب کو جلال آیا، اپنی جگہ سے اٹھیں اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھو، بچے سو گئے ہیں، بیویاں سو گئی ہیں۔ آنے والے نے نقاب رخ کو الٹا، میری بیٹی زینب، بیٹی شاباش، بیٹی تو نے میرا حق بھی ادا کیا، بیٹی میں دیکھ رہا تھا جب حسین کے لاشے کے پاس جا کر تو نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔